بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات. عزیزان گرامی، گزشتہ شب جو مرحلہ تمہید آپ کے سامنے گزر رہا تھا، اس کی روشنی میں عنوان کی گرہ تو کھل گئی، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس برس یہ طے پایا کہ ہم مکالمہ قائم کریں حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقیناً انسان اگر ان کے آئینے میں اپنی زندگی کو ٹٹولے تو اس کی سمت درست ہو جائے، اس کی سمت درست ہو جائے. حیات خاتم مسئلہ مسلمان نہیں، مسئلہ انسان ہے، مسئلہ انسان ہے. لیکن بعنوان حیات پیغمبر، بعنوان سوانح حضرت پیغمبر، جتنی کتب اس وقت موجود ہیں اور ہاتھوں میں ہیں،
اگر آپ ان کو مطالعے میں لے آئیں تو عزیزان گرامی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صاحب قلم نے اپنے آئینہ نفس میں ان کی حیات کو ٹٹولا، اپنے آئینہ نفس میں ان کی حیات کو ٹٹولا. اور یہی سبب ہے کہ قلم نے جو کچھ ضبط تحریر کے اندر محفوظ کیا اس پر اعتراضات کا دروازہ کھلا ہوا، اس پر اعتراضات کا دروازہ کھلا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کے آئینہ حیات میں اپنی زندگی کو ٹٹولتے، ہم ان کے آئینہ حیات میں اپنی زندگی کو ٹٹولتے تو یقیناً اس کے نقائص دور ہوتے چلے جاتے، اس کا مرض صحت میں بدلتا چلا جاتا، اس کا جمود حرکت میں بدلتا چلا جاتا، نہیں اس کی موت زندگی بنتی چلی جاتی، موت زندگی بنتی چلی جاتی. دو ہی عوامل ہیں کہ جنہیں آپ پیش نگاہ رکھیں تو حیات پیغمبر کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی. اول قرآن اور دویم کربلا. ظاہر ہے اس کی تقریر ہے اور اس موضوع میں لطافتیں بے بہا پنہاں ہیں، لیکن اگر آپ کی توجہات شامل حال رہیں تو آپ ہی کی مدد سے اس سفر کو سہولت کے ساتھ طے کیا جا سکے گا، سہولت کے ساتھ طے کیا جا سکے گا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے، قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جسے تلاوت کرنے کی نہیں، اس میں زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اس میں زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. قرآن مردوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن زندوں کے پڑھنے کی کتاب ہے. کربلا مردوں کے پڑھنے کا دفتر نہیں، کربلا زندوں کے پڑھنے کا دفتر ہے. جب آپ قرآن کو تلاوت کریں، جب آپ قرآن کو تلاوت کریں تو اس میں اپنی گمگشتہ حیات کو تلاش کریں. جب آپ اوراق کرب و بلا کو الٹیں تو اس میں اپنی گمگشتہ زندگی حیات کو تلاش کریں. جب آپ اس عمل سے اپنے آپ کو گزاریں گے، جب آپ اس عمل سے اپنے آپ کو گزاریں گے تو آپ کے حیات کا جمود حرکت میں بدل جائے گا، آپ کی حیات کا جمود حرکت میں بدل جائے گا. قرآن حیات کو جامد نہیں بناتا، قرآن حیات کو متحرک بناتا. کربلا حیات کو جامد نہیں بناتی، کربلا حیات کو متحرک بناتی ہے. قرآن بھی عمل کی ترغیب دیتا ہے اور کربلا بھی عمل کی ترغیب دیتا ہے. قرآن بھی عمل کی ترغیب دیتا ہے اور کربلا بھی عمل کی ترغیب دیتی ہے. اگر قرآن تلاوت کرو اور اپنی زندگی کو ڈھونڈنا چاہو تو ہر مرحلے پر سوال کو قائم کرو. اگر کربلا کے اوراق کو الٹو اور اپنی زندگی کو ڈھونڈنا چاہو تو سوال کو قائم کرو. اگر سوال قائم کر دو گے
تو تمہیں تمہاری گمگشتہ حیات مل جائے گی، لیکن اگر سوال تم نے غائب کر دیا تو تم اپنی گمگشتہ حیات کو تلاش نہیں کر سکو گے۔ یہی سبب ہے کہ 1400 سال تو گزر گئے، 1400 سال تو گزر گئے کہ جب ہلال محرم آسمان پہ نمودار ہوتا تو عاشور خانے، عزا خانے، امام بارگاہیں سب بعنوان کربلا اپنے دروازوں کو سب کے لیے کھول دیتے، سب کے لیے کھول دیتے۔ فرش عزا بچ جاتا، فرش عزا بچ جاتا۔ یہ فرش موسم کے تغیرات سے متاثر نہیں ہوتا، یہ فرش حوادث زمانہ کے تھپیڑوں سے، یہ فرش، میرا مکالمہ محفوظ ہے، یہ فرش حوادث زمانہ کے تھپیڑوں سے مزمحل نہیں ہوتا۔ یہ فرش جہاں جہاں بچھتا، یہ دروازے جہاں جہاں کھلتے ہیں تو یہ ہر انسان میں سوال کو قائم کرتے ہیں، ہر انسان میں سوال کو قائم کرتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں سے یہ مکالمہ ٹکرائے گا کہ یہ دروازے کیوں کھل گئے، یہ فرش کیوں بچھ گیا، یہ نالا و شیون، یہ آہ و بکا کیوں بلند ہو رہی ہے، یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے، یہ جلوس عزا کیوں نکل رہے ہیں۔ جواب مختصر یہ ہے کہ اسی کیوں کے لیے یہ تمام عمل ہے۔ اسی کیوں کے لیے یہ سارا عمل ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان عوامل کو بجا نہ لائیں تو سوال رک جائے گا، اور سوال رک جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ جب تک ہم ان عوامل کو بجا لا رہے ہیں سوال قائم رہے گا، اور جب تک سوال قائم رہے گا امکان حیات سلامت رہے گا۔ جب تک سوال قائم رہے گا امکان حیات سلامت رہے گا۔ جس راہ کو حسین ابن علی نے منتخب کیا، سوچ سمجھ کے منتخب کیا، سوچ سمجھ کے منتخب کیا، مجبوری نہیں، اختیار کے ساتھ چلے ہیں حسین، مجبوری نہیں، اختیار کے ساتھ چلے ہیں حسین۔ اور یہ دوسری مجلس میں حیات پیغمبر سے تفصیل میں جاتے ہوئے میں آج پھر اس مکالمے کو مرتکز کر رہا ہوں سید الشہداء پر، اس لیے کہ اگر حسین سمجھ میں آئے تو حیات پیغمبر سمجھ میں آئے۔ اگر حسین سمجھ میں آئے تو حیات پیغمبر سمجھ میں آئے۔ یہ میری خطابت کا مکالمہ نہیں، حدیث آپ کو یاد ہے، متن عربی بھی یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے کہ ختمی مرتبت میں کیا کہا، حسین منی وانا من الحسین۔ کیا ترجمہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جاؤ قرآن پڑھو، جاؤ قرآن پڑھو، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تو رسولوں میں سے ایک رسول ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تو رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور ذات خاتم یہ کہہ رہی ہے کہ میں حسین سے ہوں، ذات خاتم یہ کہہ رہی ہے میں حسین سے ہوں۔ آیت
کی تشریح ذات خاتم نے کی کہ سن 60 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور سن 60 ہجری کے بعد تا صبح قیامت میں حسین سے ہوں۔ یعنی ذات خاتم نے اعلان کیا کہ وہ قربانی جو میرا نواسا دے، جب جب اس کا تذکرہ چھڑے حیات پیغمبر نکھر کر سامنے آ جائے۔ نعرہ حیدری! جب جب اس کا تذکرہ چھڑے حیات پیغمبر نکھر کر سامنے آ جائے، تاکہ تعمیر حیات کے لیے آئینہ پیش نگاہ رہے، تعمیر حیات کے لیے آئینہ پیش نگاہ رہے۔ تو حسین ابن علی نے جس راہ کو منتخب کیا، اختیار کے ساتھ منتخب کیا۔ گفتگو یہاں ٹھہر گئی تھی، گفتگو یہاں ٹھہر گئی تھی کہ حسین مدینے سے نکلے، حسین مدینے سے نکلے، ایک لفظ لا کہہ کر، ایک لفظ لا کہہ کر مدینے سے نکلے، اور سواری کو طلب کیا، رکاب میں پاؤں ڈالا، تو کلمہ زبان پہ کیا تھا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دھڑکتے ہوئے قلب پر ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ آپ نے اس کلمے کو کب تلاوت کیا؟ آپ نے اس کلمے کو کن مواقع پہ تلاوت کیا؟ ایک ہی موقع ہے جب یہ کلمہ آپ کی زبان پر آتا ہے، تب جب کوئی عزیز دنیا سے گزر جائے، جب کوئی محسن دنیا سے گزر جائے، کوئی چاہنے والا دنیا سے گزر جائے، آپ اس کی خبر موت کو پاتے ہیں، خبر موت کو سنتے ہیں، تو بے ساختہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ قلب کو اطمینان مل جاتا ہے کہ ہم نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا۔ نہیں، دل بیمار تو اس مرض میں گرفتار ہو چلا ہے کہ یہ کلمہ موت کی جانب لے گیا، یہ کلمہ موت کی جانب لے گیا۔ لیکن اب یہ آغاز سفر، رکاب میں پاؤں ڈالا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، کلمے کی رمزیت کو حسین کے اٹھتے ہوئے قدم نے بتایا کہ یہ کلمہ فقط خبر موت کے لیے مختص نہیں، جب جب انسان حیات کو منزل امتحان میں پائے، اس کلمے کو زبان پہ جاری کرے۔ جب جب آپ اپنے آپ کو منزل امتحان میں پائیں، اس کلمے کو اپنی زبان پہ جاری کریں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، اور قلب میں اطمینان رہے، قلب میں اطمینان رہے کہ میرا کھچتا ہوا سانس اور اٹھتا ہوا قدم موت کی جانب نہیں، زندگی کی جانب جا رہا ہے، موت کی جانب نہیں، زندگی کی جانب جا رہا ہے۔ 28ویں رجب 60 ہجری تھی کہ حسین مدینے سے باہر آئے، منزلوں پہ منزلیں طے کی۔ شعبان کی 30ویں تاریخ تھی جب حسین مکہ پہنچے، جب حسین مکہ پہنچے، خانہ خدا پہ نگاہ پڑی کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کلمے کی تکرار حسین نے کی، اس کلمے کی تکرار حسین نے کی۔ کعبہ مسکن بنا، دن گزرے، مہینے گزرے، موسم حج آ گیا، موسم حج آ گیا، لوگ احرام باندھ رہے تھے،
اور حسین احرام کھول رہے تھے. مسائل نہیں پڑھ رہا حضور. مقتل کے اوراق کو الٹو، اپنی زندگی کو ڈھونڈو. مقتل کے اوراق کو الٹو، اپنی زندگی کو ڈھونڈو. جب اپنی زندگی کو ڈھونڈو گے تو حسین کو مجبور نہیں پاؤ گے، صاحب اختیار پاؤ گے. اگر حسین کو مجبور جان کر آنسو بہایا تو رائے گا چلا جائے گا، لیکن اگر حسین کے اختیار کو پا کر ایک اشک آنکھ سے ڈھلکا تو اس کے لیے نمنت سے معصوم ہے کہ بہشت اس پہ واجب ہو جائے گا. بہشت اس پہ واجب ہو جائے گا. کربلا مجبور کو صاحب اختیار بنا دے. کربلا مجبور کو صاحب اختیار بنا دے. احرام کھول رہے ہیں اور زبان پہ یہی کلمہ ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. روایت آپ کے سینوں میں محفوظ ہے، روایت کے کلمات آپ کے سینوں میں سمٹے ہوئے ہیں. میں آدھا کر رہا ہوں، لیکن آج اس روایت کو فضیلت کی منزل سے سنیں، اور فضیلت کو پا کر اگر اشک نکلے کہ جو اتنی فضیلتوں کو حامل تھے، جو اتنی فضیلتوں کے حامل، اور وہ یوں دشت کے اندر آ کے تنہا کھڑے ہوئے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ میرے لیے، تمہارے لیے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کی حیات کو بقائے دوام بخشنے کی. بقائے دوام بخشنے. احرام کو کھول کے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضوری میں برابر کا بھائی آ کے کھڑا ہو گئے. کیا مکالمہ یاد ہے؟ میں تو دوہرا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ مکالمہ اس ذات گرامی کی زبان پر جو پروردہ آغوش معصوم، پروردہ آغوش معصوم، جو علی کی مراد ہے، زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہے. صف معصوم میں تو اس کا نام نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ معصوم کو اس کی معصومیت پہ ناز ہے. اس کی تشریح بھی کروں گا. معصوم کو اس کی معصومیت پہ ناز ہے. حضوری میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے کیا کہا؟ آقا امسال قربانی نہ دیجیے گا. پورا اسلام کا پیغام، پورا اسلام کا فلسفہ اس ایک کلمے کے اندر پنہاں ہے. بڑی فصاحت ہے اس مکالمے کے اندر. فصاحت، یہ مکالمہ فصیح ہے، یہ مکالمہ فصیح ہے. بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے، طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں. فصیح اس مکالمے کو کہتے ہیں جس سے دفتر کے دفتر رقم ہو جائے، کتابوں کی کتابیں تحریر ہیں. اس مکالمے کو فصیح کہتے ہیں. کہا آقا امسال قربانی نہ دیجیے گا. کیا کہا؟ تعصب قیامت بتایا. زندگی قربانی سے عبارت ہے. زندگی قربانی سے عبارت ہے، اور جس میں جذبہ قربانی پیدا ہو جائے، جس میں جذبہ قربانی پیدا ہو جائے، وہ کچھ لیتا نہیں دیتا چلا جاتا ہے. قربانی تو ملت ہر سال کرتی ہے، قربانی تو ملت ہر سال کرتی ہے، لیکن فلسفہ قربانی کو آج سمجھ لو. فلسفہ قربانی کو آج سمجھ لو. ابو الفضل عباس کی زبان،
ابو الفضل عباس کی کہا آقا قربانی نہ دیجیے. ابو الفضل عباس نے اعلان کیا زندگی قربانی سے عبارت ہے، اور جس میں جذبہ قربانی پیدا ہو جائے وہ کچھ لیتا نہیں، دیتا چلا جاتا. پوری اسلام کی تاریخ کا خلاصہ اس مکالمے میں پنہا ہے. کلمہ تو سب نے پڑھا، کلمہ تو سب نے پڑھا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر لے کون رہا ہے اور دے کون رہا ہے. کلمہ پڑھ کر لے کون رہا اور دے کون رہا. جہاں کلمہ پڑھ کے لینے والا نظر آئے جانو کہ وہ شر برپا کر رہا، اور جہاں کلمہ پڑھ کے دینے والا نظر آئے جانو کہ وہ خیر کی حکمرانی قائم کر رہا ہے. نہیں، بچوں کو نہیں سمجھا سکا. جاؤ تاریخ ایک مکالمے میں سمیٹ رہا ہوں. فتح سے لے کے شام کے دربار تک جو کلمہ پڑھ کے لے رہا ہے وہ شر کے دائرے میں ہے، اور جو دے رہا ہے وہ خیر کے دائرے. نعرہ حیدری. امسال قربانی نہ دیجیے. جواب کیا آیا؟ جواب کیا ہے؟ وہ بھی آپ کے سینوں میں محفوظ ہے، وہ بھی آپ کے سینوں میں محفوظ ہے. کیا جواب دیا سید الشہداء؟ وعدہ گاہ پہ پہنچ کر 72 قربانیاں دینا. میں مکالمہ کر رہا ہوں اپنی ملت کے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے طلباء سے. اس سوئی ہوئی دنیا کو جگاؤ، اسے بتاؤ کربلا کیا ہے. کیا کہنے؟ کربلا روایت کا دائرہ نہیں، شعوری دائرہ. کربلا روایت کا دائرہ نہیں، شعوری دائرہ. بتاؤ اس دنیا کو کربلا کیا. بزبان حسین بتاؤ کربلا کیا. کیا کہنے؟ بزبان حسین بتاؤ کربلا کیا. کہ وعدہ گاہ پہ پہنچ کے 72 قربانیاں دینا. اب حسین مکے سے باہر نکلے حیات منزل سبات میں، اور جب حیات منزل سبات میں آئے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ قیام کرے. اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ قیام کرے. جس کی حیات میں صفات نہ ہو وہ قیام کیا کرے گا؟ کیا حسرت سے کہتے ہو کاش ہم کربلا میں ہوتے. کربلا تارے امید توڑتی نہیں، تارے امید باندھتی ہے. کربلا تارے امید توڑتی نہیں، تارے امید باندھتی ہے. آج منزل صفات میں آ جاؤ، آج تمہاری حیات منزل قیام میں آئے گی. کہا کہ وعدہ گاہ پہ پہنچ کے 72 قربانیاں دینا. اعلان کیا، کربلا کے دفتر کا دیباچہ رقم کیا، فریز رقم کیا. کتاب پڑھیں لیکن اس کا دیباچہ ضرور پڑھیں. کیا کہنے؟ اگر دیباچہ نہیں پڑھیں گے تو آپ مغز کتاب کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ دیباچہ نہیں پڑھیں گے تو آپ رائٹر کے نتیجے پر اکتفا کریں گے. لیکن اگر آپ دیباچہ پڑھیں گے تو آپ میں یہ صلاحیت آئے گی کہ آپ اپنے نتیجے کو اخذ کریں. یعنی عزیزان گرامی سید الشہداء نے کربلا کے دفتر، کربلا کی کتاب کا فریز دیباچہ رقم کیا. ایک مکالمے میں کربلا سمجھائی حسین نے کہ کربلا وعدے اور وعید کی وفا کا دوسرا نام. بہت خوب قبلہ. کیا کہنے؟ یاد رہے گا، کربلا وعدے اور وعید کی وفا کا دوسرا نام ہے. جو وعدے کو وفا نہ کر سکے وہ کربلا کا سپاہی نہیں ہو سکتا. کربلا کا سپاہی وہ ہے جو وعدے کو وفا کرتا سی.
قبلہ کیا کہنے. اب حسین کون؟ بچوں سے پوچھتا ہوں حسین کون؟ جو بتایا وہ آپ کو معلوم، رسول کے نواسے ہیں، علی کے لخت جگر، حضرت زہرا کی آنکھوں کا نور. اگر اتنا ہی جانا تو کیا جانا. بہت خوب قبلہ. اگر اتنا ہی جانا تو کیا جانا. یہ تو مقابل پہ کھڑا ہوا تمام لشکر جانتا تھا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. حسین نے جو خطبہ آخیر دیا تو اپنا تعارف ہی تو کرایا. یہی تو سوالات تھے حسین کے. کیا میں رسول کا نواسا نہیں؟ کیا میں علی کا لخت جگر نہیں؟ کیا میں زہرا کی آنکھوں کا نور نظر نہیں؟ کیا میرے سر پہ جو امامہ ہے وہ میرے جد رسول اللہ کا نہیں؟ میرے دوش پہ جو عبایا ہے کیا میرے جد رسول اللہ کی نہیں؟ میرے پاؤں میں جو نالین ہے کیا میرے جد رسول اللہ کی نہیں؟ جس سواری پہ سوار ہو کے آیا ہوں کیا یہ سواری میرے رسول کی نہیں؟ کوئی جواب آیا؟ کوئی اعتراض آیا؟ نہیں. وہ بھی یہ سب جانتے تھے. اور اگر اتنا ہی آپ نے جانا تو کیا جانا. میرے عزیز ان راتوں میں حسین کو جاننا نہیں پہچاننا ہے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. ان راتوں میں حسین کو جاننا نہیں، پہچاننا ہے. حسین کو پہچاننا ہے. کیا کہنے قبلہ. اب حسین کو حسین کے ذریعے پہچانے. اب حسین کو حسین کے ذریعے پہچانے. میرے عزیز کیا مکالمہ کیا. وعدہ گاہ پہ پہنچ کر 72 قربانیاں دینا ہے. تو جب روزے الاس کے وعدے کو، اب جو روزے الاس کے وعدے کو تہ شمشیر وفا کر دے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. تو یا حسین کہنے کا حق اسے حاصل ہے کہ جو روزے الاس کے وعدے کو وفا کرنا سیکھ لے. تو اب جب یا حسین کہو تو نجاست شرک سے بری ہو جاؤ، توحید سے دامن بن جائے. تو یہ مجلسیں کیوں ہیں اس کا جواب سنو. کہ مجلسیں اس لیے ہیں کہ حسین زندگی میں اتر جائے، اور جس میں حسین اتر جائے وہ نجاست شرک سے بری ہوتا ہے اور توحید سے اس کا دامن بن جاتا ہے. واہ 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 واہ. نعرے حیدری حیدری حیدری. حسینیت حسینیت. یزیدیت یزیدیت. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. درود بر محمد و آل محمد. بلند الصلوات. اب سمجھ میں آیا مجلس کیوں ہے. مجلس تکرار یا حسین کے لیے نہیں، حسین کو اس میں اتارنے کے لیے. یہ 10 دن تو مجاہدہ ہے. یہ 10 دن تو مجاہدہ ہے. میرا یہ جملہ محفوظ رکھنا. چلتے پھرتے عزا خانے بنا. چلتے پھرتے عزا خانے بنا. اگر یہ مکالمہ میرا سمجھ میں آ گیا تو حیات پیغمبر سمجھ میں آئے. چلتے پھرتے عزا خانے بنا. کیا کہا تھا خیمے سے رخصت ہوتے ہوئے. اب دیکھو میں مصائب تو نہیں پڑھ رہا. مقتل میں کھڑے ہو کے حسین نے میرے عزیز موت نہیں بانٹی، زندگی بانٹی. زندگی بانٹی. خیمے سے رخصت ہوتے ہوئے کیا کہا. 2 باتیں تھیں. کہا جب بھی ٹھنڈا پانی پی میری پیاس کو یاد. اب پوچھو دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے، صبح و شام کتنی مرتبہ پانی کا جام ہاتھ میں آتا ہے. اللہ اکبر.
اور کتنی مرتبہ تم یا حسین کہتے ہو؟ بھائی حسین یہ نہیں چاہتا کہ آپ پانی کا جام ہاتھ میں لے کے فقط یا حسین کو، دیکھو یہ ہے مقصد، چلتا پھرتا اذا خانہ بنایا اس ایک کلمے سے حسین، اور بتایا کہ چلتے پھرتے جب اذا خانہ بنو گے تو مقصد بعثت رسول کی تکمیل کرو، مقصد بعثت رسول کی تکمیل کرو۔ دیکھو جب کہا حسین تو اس میں حسین اتر گیا، اس میں حسین اتر گیا، اور جب اس میں حسین اتر گیا تو اب سوالات کے دفتر کھل گئے کہ حسین نے یہ قربانی کس کے لیے دی، حسین نے یہ بھرا گھر کس کے لیے لٹایا، حسین نے اس صحبت کو کس کے لیے منتخب کیا۔ جب اس کے جوابات ڈھونڈو گے تو ان کے اندر تم اپنے آپ کو پاؤ، ان کے اندر تم اپنے آپ کو پاؤ۔ تو ایک جرک اس میں لگے گی کہ میرے لیے حسین نے بھرا گھر لٹا دیا، میرے لیے حسین نے بھرا گھر لٹا دیا، میرے لیے حسین نے اپنا سر پیش کر دیا۔ تو جب جرک لگے گی تو یہ سوال بھی تم میں آئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ سوال بھی آئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور جب میں کہاں کھڑا ہوں سوال آئے گا تو تم جائزہ لینے لگ جاؤ گے کہ میں اس مقصد کے اوپر قیام کیے ہوں یا اس سے ہٹا ہوا ہوں۔ جب تم اس مقصد پہ آ کے قیام کرو گے تو عزیزوں تم لفظی عزادار نہیں رہو گے، معنوی عزادار بن جاؤ۔ کیا کہنے، لفظی عزادار نہیں رہو گے، معنوی عزادار بن جاؤ گے۔ حسین ابن علی نے سر دے کے تصب قیامت انسان کو روز الست کا وعدہ یاد دلایا، روز الست کا وعدہ یاد دلایا، اور جس نے روز الست کے وعدے کو وفا کرنا سیکھ لیا وہ حسینی بن جائے گا۔ جس نے روز الست کا وعدہ کیا ہے؟ تمام ارواح سے خالق نے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب اس سے وعدہ کر کے آئے، بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اسے سوال کی ضرورت تھی؟ اسے سوال کی ضرورت تھی؟ تو یہ مکالمہ بھی محفوظ رہے، سوال کمزور نہیں کرتا، کبھی کرتا، اور سوال کا مقصد یہ ہے کہ سوئے ہوئے کو جگایا جائے۔ تو جس میں سوال غائب ہے وہ سویا ہوا، جس میں سوال قائم ہو جائے وہ جاگا ہوا۔ اگر اصطلاحات کو صرف کروں تو جس میں سوال غائب ہے وہ غفلت کے حجاب میں اپنی کتاب نفس کو دبائے ہوئے، اور جس میں سوال قائم ہو جائے وہ اپنی کتاب نفس سے غفلت کے حجاب کو الٹ کے کیفیت شعور میں قدم رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کتاب نفس غفلت کے حجاب میں دبی ہوئی ہے تو حرکت و سکون عادت کہلائے گا، اور اگر کتاب نفس سے حجاب الٹ جائے غفلت کا اور انسان کیفیت شعور میں قدم رکھے تو حرکت و سکون عادت نہیں کہلائے گا، عبادت کہلائے گا۔ اب سمجھ میں آیا دروازہ کیوں کھولا، فرش کیوں بچھایا؟ تاکہ سوال قائم ہو جائے تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عادت نہ رہے، عبادت بن جائے۔ تو مجلس عادت کو عبادت بنانے کے لیے کیا کہنے، لبیک یا حسین، سب مل کے لبیک یا حسین۔ مجلس عادت کو عبادت بنانے کے لیے، یہ ہم رسمت تھوڑی جمع ہے، یہ مذہبی دائرہ نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلک نہیں ہے،
شیعت آواز شعور کا دوسرا نام ہے. شیعت آواز شعور کا دوسرا نام ہے. جو کتاب نفس غفلت کا حجاب الٹے اور کیفیت شعور کے ساتھ قدم رکھے اسی کو شیعہ کہتے ہیں, اسی کو حسینی کہتے ہیں, اسی کو حسینی کہتے ہیں. کلمہ نہیں پڑھواتے, کلمہ نہیں پڑھواتے حضور, سجدے نہیں کراتے, قرآن کی آیتوں کی تکرار نہیں کراتے. دنیا کو بتاتے ہیں ایک لفظ کہنا سیکھو حسین, ایک لفظ کہنا سیکھو حسین, غفلت شعور میں بدل جائے, غفلت شعور میں بدل جائے گی. دیکھو ابھی حسین سمجھو تاکہ رسول کی حیات سمجھ میں آئے. واہ 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 واہ. کتنے ادق مضامین ہیں جن کی گرہیں خود کھل جائیں گی, کتنے ادق مضامین ہیں جن کی گرہیں خود کھل جائیں گی. میرے عزیز کتنی بار سنتے ہو ہر ادھر سے ادھر آئے, کلمہ پڑھ کے آئے, آیت پڑھ کے آئے, نمازیں پڑھتا ہوا آئے. کیا حسین نے کہا کہ کلمہ ایک مرتبہ پھر سنا؟ کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی دیکھیں میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں, بہت احتیاط سے کام. وہ ادھر اکثریت ادھر اقلیت, کلمہ وہ بھی پڑھ رہی کلمہ یہ بھی پڑھ رہی, نمازیں وہ بھی پڑھ رہے نمازیں یہ بھی پڑھ رہے. قرآن ان کے سینوں میں بھی سمٹا ہوا اور قرآن ان کے سینوں میں بھی سمٹا ہوا. اب دھڑکتے ہوئے قلب سے پوچھو ادھر اور ادھر میں فرق کیا, ادھر اور ادھر میں فرق کیا؟ اس فرق کو سمجھانے کے لیے حسین نے شب عاشور ایک رات باندھی. اس فرق کو سمجھانے کے لیے حسین نے شب عاشور ایک رات باندھی. اس رات کو ڈھونڈو جسے وہ رات مل جائے, جسے وہ رات مل جائے, وہ ایک قدم آگے بڑھا لشکر یزید سے نکل کے لشکر حسین میں آ جائے, لشکر یزید سے نکل کے لشکر حسین میں آ جائے. میرے عزیز کلمہ نہیں پڑھتا, طریقہ عبادت نہیں بدلا, کتاب نہیں بدلی, بدلا تو کیا بدلا؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا, ایک قدم آگے بڑھایا. یہ ثبات کیسے آیا حیات میں, یہ اپج حیات میں کیسے آئی, یہ اپج حیات میں کیسے آئی؟ ہزاروں تھے لیکن ہزاروں میں سوال ایک میں آیا. بہت کیا کہنے کے بلا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہزاروں تھے, ہزاروں میں سوال ایک میں آیا, اور جس میں سوال آیا اس نے غفلت کے حجاب کو الٹا اور کیفیت شعور کے ساتھ قدم بڑھایا. تو ایک لفظ حسین کہہ کر ادھر سے ادھر آیا. تو عزیزان گرامی ابھی تک وادی موت میں کھڑا تھا, اب حیات سے دامن باندھ لیا. کیا کہنے, ابھی تک وادی موت میں کھڑا تھا, اب حیات سے دامن باندھ لیا. تو یہ بات تو مجھے ہر نے سمجھائی کہ جس دن تم یا حسین کہنا سیکھ لو گے تو تم فنا نہیں ہوگے, باقی رہ جاؤ گے. اب سمجھ میں آیا کہ مکالمہ حسین کی سبیل سے ساغر موت نہیں ساغر حیات تقسیم ہوتا. کیا کہنے, ساغر موت نہیں ساغر حیات تقسیم ہوتا. ایک لفظ حسین کہنا سیکھ, واہ واہ واہ, بہت خوب قبلہ. ایک لفظ حسین کہنا سیکھ, تمہاری موت زندگی بن جائے گی.
تمہاری موت زندگی بن جائے. حسین نے کہا وعدہ گاہ پہ پہنچ کر 72 قربانیاں دیں. یہاں تک سب نے پڑھا اور سب نے سنا. ایک قدم آگے بڑھا. اب متوجہ رہیں میری طرف. ایک قدم آگے بڑھا. بھائی نے بھائی کے دوش پہ ہاتھ رکھ دیا. بھائی نے بھائی کے دوش پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے بھائی سنو اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یہ تو سب نے کہا موت زندگی کا پیچھا کر رہی ہے. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی موت کا پیچھا کر رہی ہے. وہ زندگی جس کا موت پیچھا کر رہی ہے اسے یقیناً موت آئے گی. لیکن وہ زندگی جو موت کا پیچھا کر رہی ہے اسے موت نہیں آئے گی, حیات ابدی مل جائے گی. اس مکالمے کو سمجھیں. کیا مکالمہ؟ کہ مکالمہ نہیں گزرا میرے پاس. ابھی کتنے مکالمے نہیں گزرے. انسان کی قوت دار کا جس کا احاطہ نہیں کر سکتی, انسان کی قوت دار کا جس کا احاطہ نہیں کر سکتی, وہ اس سے صرف نظر کر کے گزر جائے. وہ اس سے صرف نظر کر کے گزر جائے. کہا بھائی سنو اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. وقت تیزی سے گزرتا. میں نے الحمرہ میں اقبالیات پہ لیکچر دیتے ہوئے اسی مکالمے کو بنیاد بنایا تھا, بیس بنایا. اور میں نے لمس کے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پوری اقبالیات کا آپ مطالعہ کریں, پوری اقبالیات کا آپ مطالعہ کریں اور مجھے بتائیں کہ اقبال کی شاعری کا استعارہ کیا ہے. اقبال کی شاعری کا استعارہ کیا ہے بتائیں. پڑھتے ہیں آپ اقبال. اقبال کی شاعری کا استعارہ ہے اوقاف. عین قاف الف بے اوقاف. اقبال نے ایک نظم بعنوان اوقاف منظوم بھی کی. بعنوان اوقاف منظوم بھی کی. اب اسے یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, لیکن تھوڑی سی توجہ. کب بھائی سنو اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. حسین ابن علی نے بڑا لطیف مکالمہ کیا. اقبال یہی رک گیا. اقبال یہی رک گیا. اس نے اپنی شاعری کا استعارہ تخلیق کیا اوقاف. اوقاف جب اپنے شکار کو دیکھتا تو شکار آگے ہوتا ہے اور اوقاف پیچھے ہوتا ہے. اوقاف جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے شکار آگے, اوقاف پیچھے ہوتا ہے. اور اوقاف جب اپنے شکار پر گرفت پاتا ہے تو پنجائے اوقاف میں جو لہو ہوتا ہے وہ اوقاف کا نہیں ہوتا, شکار کا ہوتا ہے. موت اوقاف کو نہیں آتی, شکار کو آتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہاں کہ بھائی سنو اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یعنی حسین ابن علی بمثل اوقاف چلے اور موت شکار تھی. عصر عاشور وہ منزل آئی جہاں حسین نے موت کی گردن کو نگوڑ دیا. کیا کہنے کے حسین نے موت کی گردن کو نہاڑ دیا. تو میرے عزیز اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تمہید کا مکالمہ یاد ہے. قرآن تنزیل میں رہتا. اگر حسین کربلا منتخب نہ کرتے تو اسے تعویل کی راہیں نہ ملتی. اسے تعویل کی راہیں نہ ملتی. میرے اس مکالمے کو آج اپنے دامن میں محفوظ کر کے جائیں. مکے سے باہر نکلے, راہ میں ہیں, خیمہ زن ہے, شام کا جھٹپٹا وقت ہے, خیمے کے باہر بیٹھے ہیں.
یہی کلمہ زبان میں ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضوری میں کڑیل جوان بیٹا آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ روایت بھی مصائب میں سنی، آج فضیلت کی منزل سے سن کے دیکھی۔ حضوری میں کڑیل جوان بیٹا آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا اس کلمے کی تلاوت کا مقصود کیا، مطلب کیا؟ امام نے جواب دیا، دیکھیے میری گفتگو آغاز سے اختتام تک مربوط ہوتی ہے، توجہ میری طرف ہے۔ امام نے جواب دیا، امام نے جواب نہیں دیا، امام نے سوال رکھا، امام نے سوال رکھا۔ وہ سوال آج بھی ہے، قیامت تک ہے۔ امام نے سوال رکھا، کہنے لگے یہ بتاؤ موت تمہیں کیسی محسوس ہوتی ہے؟ موت تمہیں کیسی محسوس ہوتی ہے؟ اب جواب تو آپ کے سینے میں ہے، لیکن میرے ساتھ اس کو دہرائیں اس مکالمے کے ساتھ کہ یہ جواب اس شہزادے کی زبان پر ہے جو نطق میں مشابہ رسول ہے، بہت خوب، جو نطق میں مشابہ رسول ہے۔ کیا کہنے کے بلا، اور شہزادہ بھی پروردہ آغوش معصوم ہے۔ شہزادے کے جواب میں بھی بلا کی فصاحت میں نظر۔ شہزادے نے کہا بابا اب موت تو ہمیں شہد سے زیادہ شیریں ہے، اللہ اکبر، بابا موت تو ہمیں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب میرا آخری طالب علم جہاں بیٹھا وہ اس کلمے کی فصاحت کو اپنے دامن میں سمیٹے، آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ بابا موت تو ہمیں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب اس کلمے کی فصاحت کو آئینہ قرآن میں سمیٹ لو۔ قرآن میں خالق نے کہا کہ ہم نے شہد میں شفا رکھی ہے، حیات رکھی ہے۔ راہ میں علی اکبر نے بتایا بابا ہمارا سفر موت کی جانب نہیں، زندگی کی جانب۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد، بلند الصلوات، صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ ہمارا سفر موت کی جانب نہیں، زندگی کی جانب ہے۔ کیا کہنے کے بلا، اب سمجھ لو ان للہ و انا الیہ راجعون، اب سمجھ لو ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو تین مقام ہیں ان للہ میں، اگر ان للہ کے راستے پر حیات آئے تو وہ انا الیہ راجعون کی جستجو اور تلاش کرے گا، اگر ان للہ کے راستے سے ہٹ جائے تو وہ انا الیہ راجعون سے فرار اختیار کرے گا۔ ثبات اس کے قدموں میں جو ان للہ کے راستے پر ہے، فرار اس کے قدموں میں کہ جو ان للہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ اب تاریخ کے ورق ورق کو الٹ کے دیکھو، جہاں ثبات ہے وہ حیات ان للہ کے راستے پر ہے، اور جہاں فرار ہے وہ حیات ان للہ کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو اب جانو ان للہ ہے کیا؟ پہلا لفظ الف نون الف انا، انا کے معنی ہے ہم۔ لطف کلمہ یہ ہے کہ آغاز میں ہی میں کی نفی ہے اور اجتماعیت کا اعلان ہے۔ آغاز میں ہی میں کی نفی ہے اور اجتماعیت کا اعلان ہے۔ اس کے فوراً بعد حرف ہے، لفظ نہیں، حرف ہے لام۔ اگر نگاہیں حرف شناس ہوں گی تو لفظ گر ہوں گی، لفظ گر ہوں گی تو کلمہ ساز ہوں گی، کلمہ ساز ہوں گی تو ورق نشینی سیکھیں گی، ورق نشینی سیکھیں گی تو اسے دو دفتیوں میں محفوظ کرنا سیکھیں گی۔ ابتدائی جماعت میں بچے کو حرف شناس بنایا جائے،
جب نکاحیں حرف شناس ہو جاتی ہیں تو حرف سے حرف جوڑ کے لفظ بنانا سکھا، حرف سے حرف جوڑ کے لفظ بنانا سکھا، لفظ کو جوڑنا، لفظ کو توڑنا سکھا۔ اس لیے کہ اگر وہ حرف شناس ہی نہ ہوا تو وہ لفظ گر نہیں ہو سکتا، لفظ گر نہ ہوا تو کلمہ ساز نہیں ہو سکتا۔ گھروں میں ڈکشنری رکھتے ہیں، لغت رکھتے ہیں، اگر قرآن فہمی کا ذوق و شوق ہے تو منجد کو بھی گھروں میں رکھیں، منجد کو بھی گھروں میں رکھیں۔ اور جب آپ منجد کو کھولیں گے تو حرف الف سے حرف یا تک ایک بسیط بحث، ایک بسیط بحث، سیر کرتے ہوئے نگاہ کو حرف لام پر لا کر قیام دیں۔ لام کے ذیل میں 3 معنی ملیں گے، ملکیت، تصرف، حق استحقاق۔ نماز پنجگانہ میں جو سورہ ہم اور آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، یہی لام ہے۔ بہت خوب قبلہ، واہ واہ کیا ہے نا؟ تمام تعریفوں کی ملکیت اللہ کے لیے، تمام تعریفوں پہ تصرف اللہ کا، تمام تعریفوں پہ حق استحقاق اللہ کا ہے۔ تو اب جب یہ کلمہ زبان پر آئے اِنَّا لِلَّهِ، تو اعلان اس امر کا ہے۔ ترجمہ آپ کریں، اِنَّا لِلَّهِ، تو اعلان اس امر کا ہے کہ میں کی ملکیت نہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ میں کا تصرف نہیں، ہم پر اللہ کا تصرف ہے۔ میں کا حق استحقاق نہیں، ہم پر اللہ کا حق استحقاق ہے۔ اب سمجھ میں آیا حسین اس کلمے کو بار بار کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ حسین اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اقدام میرا ذاتی اقدام نہیں، یہ اقدام میرا ذاتی اقدام نہیں، یہ کام میرا ذاتی کام نہیں، بلکہ کار الہی کو ادا کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان اس کی ملکیت کو تسلیم کر لے، جب انسان اس کے تصرف کو تسلیم کر لے، جب انسان اس کے حق استحقاق کو تسلیم کر لے، تو اس کا کام نہیں رہتا، خالق کا کام بن جاتا ہے۔ اور جب وہ کام خالق کا کام بن جائے تو وہ کام فنا نہیں ہوتا، باقی رہ جاتا ہے۔ بھائی کلمہ پڑھ کے نہ جانے کتنوں نے کتنے کام کیے، مگر عزیزوں کام حسین ہی کا باقی رہ گیا۔ اس لیے کہ جو کام اس کی ملکیت جان کر کرے، اس کے تصرف، اس کے حق استحقاق کو تسلیم کر کے کرے، وہ کام اس کا ذاتی کام نہیں، خالق کا کام کہلاتا ہے۔ جب خالق کا کام کہلاتا ہے تو وہ کام فنا نہیں ہوتا، جب کام فنا نہیں ہوتا تو کام کرنے والا بھی فنا نہیں ہوتا، کام کرنے والا بھی فنا نہیں ہوتا۔ اب تو زیارت کا کلمہ سمجھ لو کہ زیارت وارثہ کے اندر تم کیا زبان پہ تلاوت کر رہے ہو۔ زبان معصوم ہے، معصوم نے تعلیم فرمائی کہ یا سار اللہ وابن سارے، یہ وہ مقتول ہے جس کا خوبہا خالق لے گا، تو خوبہا تو وارث لیا کرتا ہے، تو جس کا وارث وہ ہو جائے تو وہ تہ شمشیر اپنا ذاتی کام نہیں کرتا، خالق کے کام کو سر انجام دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ۔ لبیک یا حسین، سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ قبلہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کار حسین کار الہی ہے، کار حسین کار الہی ہے۔ اب جو اس کار کو بجا لائے وہ اپنا ذاتی کام نہیں کر رہا، خالق کے کام کو کر رہا
وعجل فرجهم. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دوسری تقریر ہے. آہا، ابھی تو میں حسین کو پہچانوانے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت خوب قبلہ. کیا کہنے ہیں؟ کیا منزل ہے؟ اگر حسین سمجھ میں آئے تو رسول سمجھ میں آئے. آہا، اگر حسین سمجھ میں آئے تو رسول سمجھ میں آئے. میرے عزیز، ہر کام حسین نے اس کلمے کی تکرار. رہوار چلتے چلتے رکا، رہوار چلتے چلتے رکا. کہ بلاؤ بستی کے رہنے والوں کو، بلاؤ بلاؤ بستی کے رہنے والوں کو. بستی کے رہنے والے آئے، کہنے لگے اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا ماریا کہتے ہیں. کہ کچھ اور بھی کہتے ہیں، اشد الفرات بھی کہتے ہیں. کہ کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ اسے نینوا کہتے ہیں. کہ کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں. رکعتیں چھوڑ دی حسین، پشت فرس سے زمین پر آئے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عباس منزل آ گئی، عباس منزل آ گئی. بلاؤ زمین کے وارثوں کو، بلاؤ بلاؤ زمین کے وارثوں کو. ادھر اون و محمد آئے، ادھر اون و محمد آئے. ابو الفضل عباس کے قریب آئے. کا ماموں اماں بلا رہا. شہزادی کی محمل کے قریب آئے. عباس بھائی، یہ کیسی زمین ہے؟ یہ کیسی زمین ہے؟ ہوائیں خاک اڑا رہی ہیں اور خاک میرے بالوں کو اینٹھے لیے چلی جا رہی ہے. کہا شہزادی، آقا نے کہا منزل آ گئی. کہا بھائی کو بلاؤ. حسین قریب آئے. کہنے لگی بھائی دل ہول رہا، دل ہول رہا. اس زمین سے جلد باہر نکلا، اس زمین سے جلد باہر نکلا. کہا بھائی اس کی خاک سے تیرے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. اس زمین سے جلد باہر نکلا. سر کو جھکا کے کہا بہن یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری منزل ہے. حسین وعدہ گاہ پہ پہنچ گئے، حسین وعدہ گاہ پہ پہنچ گئے. زمین کے وارثین آئے، بنی اسد کے قبیلے والے آئے. قیمت ٹھہرائی، قیمت ٹھہرائی. حسین نے قیمت ادا کی، حسین نے قیمت ادا کی. فرات کے کنارے خیمے نصب ہونا شروع ہو گئے، فرات کے کنارے خیمے نصب ہونا شروع ہو گئے. حسین سے رسول کو سمجھا. زمین خرید کے حسین نے خیمے نصب کیے. حسین نے اعلان کیا ہم اپنی زمین پہ بیٹھے ہیں، ہم اپنی زمین پہ بیٹھے ہیں. اب جو آئے گا وہ حملہ آور ہے، ہم دفاع کریں گے. جو آئے گا وہ حملہ آور ہے، ہم دفاع کریں گے. ختمی مرتبت نے کسی پہ حملہ نہیں کیا، ختمی مرتبت نے دفاع کیا ہے. اور جب 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 دفاع کی منزل پہ آ جائے اسی کو اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں، اسی کو اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں. کہا خیمے نصب کر، خیمے نصب ہوئے. کہنے لگے بنی اسد کے لوگوں سنو، بس 7 دن کے ہم مہمان ہیں اس زمین پر. 7 دن میں اس بے آب و گیاں صحرا کو ایسا آباد کریں گے کہ قیامت تک رشک جنا بن جائے، قیامت تک رشک جنا بن جائے.
دنیا میں وہ واحد بستی ہے جو 7 دن کے لیے بسائی حسین نے، لیکن قیامت تک کے لیے آباد ہو گئی، قیامت تک کے لیے آباد ہو گئی۔ رشک جنا بنا دیا حسین نے کربلا، رشک جنا بنا دیا حسین نے کربلا کو۔ کہنے لگے بنی اسد والوں سنو، چند دنوں بعد اسی زمین پہ ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں گے، اسی زمین پہ ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں گے۔ دیکھو یہ زمین ہم نے تم کو ہبہ کی، لیکن ایک گزارش ہے تم سے کہ ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو آ کے دفنا دینا، ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو آ کے دفنا دینا۔ اس کے بعد کچھ دیر رکے اور کہنے لگے اگر زحمت نہ ہو تو ذرا اپنی خواتین کو بھیجو، ان سے کچھ معروضہ کرنا ہے، ان سے کچھ بات کرنا ہے۔ بنی اسد کی خواتین آئی تو کہنے لگے اگر تمہارے مرد خوف کھا جائیں تو تم انہیں غیرت دلانا کہ وہ ہمارے لاشوں کو آ کے دفنائیں، وہ ہمارے لاشوں کو آ کے دفنائیں۔ اور کہنے لگے ذرا اپنے بچوں کو تو بلاؤ، ذرا اپنے بچوں کو تو بلاؤ۔ بنی اسد کے بچے آئے، حسین نے ان کے رخساروں کو چھوہا، انہیں سینے سے لگایا، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بچوں سنو، اگر تمہارے ماں باپ خوف کھا جائیں، اگر تمہارے ماں باپ خوف کھا جائیں، اللہ نے غربت حسین کی، کہنے لگے اگر تمہارے ماں باپ خوف کھا جائیں تو دیکھو تم اپنی مٹھیوں میں خاک لے کر آنا، اپنی جھولیوں میں خاک لے کر آنا اور ہمارے بے گور و کفن لاشوں پہ ڈال دینا۔ مولا یہ غربت آپ کی، مولا یہ غربت آپ کی، اور وہ منزل عصر عاشور کی جب آفتاب شرما کے ڈوبا، ہوائیں تند تھی، زمین کربلا لرزہ کھلا دی، اور لشکر میں شور تھا کہ دستور عرب یہ ہے کہ جسے رسوا کرنا ہو اس کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہو اجازت دے ہم ان لاشوں کو پامال کریں۔ گھوڑوں کی نالیں کسی جانے لگی، گھوڑے آمادہ ہوئے، ایک قبیلہ آگے بڑھا، اپنے اپنے وارث کا لاشا اٹھا کے چلا، ہر کا قبیلہ ہر کے لاشے کو اٹھا کے چلا، یہ کہتا ہوا چلا جس کے وارث زندہ ہو اس کا لاشا پامال نہیں ہوتا۔ ہاں تنہا محمد کے نواسے کا لاشا، گھوڑے دوڑ رہے تھے اور علی کی بیٹی پکار پکار کے کہہ رہی تھی ارے کوئی سید کی مدد کو آئے، ارے کوئی غریب کی مدد کو آئے، ارے کوئی میرے بھائی کو وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی و سیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو پردہ، پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما، ماتم حسین